السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں، اور آج اس کا 274 سیریل ہے، 274۔ ہم جو بات آپ کے سامنے آج سے رکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، ہم نے زیادہ تر جو بیان آپ کے سامنے کیا ہے وہ شرعی امور پر بات کی ہے اور تاریخی لحاظ سے۔ اب سے ہم جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف ہے، تو یہ بھی 40-50 سیریل جا سکتا ہے۔ تو میں یہاں سے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنل زندگی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے کچھ باتیں سوال کی، اتنا سیریل ہونے کے باوجود بھی اس سوال کا جواب سیریل میں نہیں تھا، تو میں نے اس پر غور کیا اور اتفاق سے جو ہے وہ مواد بھی فراہم ہوا، تو ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ تو ہمارے یہاں جو دستور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو 2 حصے میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہم فرائض پر بات نہیں کر رہے ہیں، نوٹ کریں گے، ہم بات جو کر رہے ہیں وہ سنت پر کر رہے ہیں۔ تو ایک سنت کو ہم سنن ہدا کہتے ہیں، ہدایت والی سنتیں۔ اس میں سارے معاملات وہ ہوتے ہیں جو شرعی امور سے تعلق ہوتے ہیں۔ وہ جو شرعی امور سے تعلق ہوتے ہیں اس میں آپ کو ویسے ہی کرنا ہے جیسے حضور نے کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فجر کی سنت 2 رکعت پڑھی ہے تو آپ اس کو 3 نہیں بنا سکتے، نہ 1 بنا سکتے، اور ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے۔ دوسری چیز جو سنن ہدا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہے اور کبھی چھوڑا ہے تو امت بھی کبھی کرے کبھی چھوڑے، اس کو اس پر لازم نہیں اختیار کرنا چاہیے، کبھی کرے کبھی چھوڑے۔ اور نمبر 3، اگر اس سنت کو وہ چھوڑے گا جس کو حضور نے برابر کیا ہے تو ہر حال میں گنہگار ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت ہمیشہ پڑھی ہے، اب ایک آدمی چھوڑا اور چھوڑنے کی کوئی شرعی وجہ موجود نہیں ہے، ایسی صورت میں ہر حال میں اس کو سنت چھوڑنے کے باوجود بھی گناہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو کتنی باتیں بتائیں؟ پہلی بات بتائی، جیسے کی ہے ویسے کرنا ہے۔ آپ اور ہم اپنی مرضی سے کسی قسم کی کوئی چینجنگ اس میں نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ نے کبھی چھوڑا ہے اور کبھی کیا ہے تو ہم کو بھی کبھی کرنا ہے کبھی چھوڑنا ہے، آپ ہمیشگی اس پر اختیار نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگرچہ ضعیف ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات تھی اور آپ قبرستان گئے۔ پہلی بات تو حدیث صحیح نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے ایک ہی مرتبہ لائف میں گئے ہیں، اس پر پابندی جو اختیار کرے گا اس کو قیامت میں جواب دینا ہی دینا ہے۔ یہ آپ نہیں کر سکتے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا ہے لہذا ہم پوری زندگی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا جس کو آپ نے کبھی کیا ہے اور کبھی چھوڑا ہے، آپ کو بھی کبھی کرنا ہے اور کبھی چھوڑنا ہے، لازم آپ نہیں کر سکتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگ اپنی نمازوں میں شیطان کا بھی شیئر رکھتے ہیں۔ کس کا؟ شیطان کا بھی کچھ حصہ ہوتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا حضرت یہ شیطان کا حصہ اور وہ بھی نماز میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو لازم کر لیتا ہے جس کو اللہ کے رسول نے لازم کیا ہی نہیں ہے، تو یہ شیطانی شیئر ہوتا ہے عبادتوں میں۔ پھر آپ نے اس کی مثال دی۔ آپ دیکھیں ایک بڑا طبقہ ہمارے اماموں کا یہ غلطی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ نماز جب ختم ہوتی تھی
تو آپ عموماً داہنی طرف پلٹ کر بیٹھتے تھے۔ اب امت نے کیا کیا ہے کہ داہنی کے علاوہ بائیں کبھی بیٹھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ بائیں بھی سنت ہے بیٹھنا، کبھی کبھی بیٹھے ہیں۔ اب وہ کبھی کبھی ایک دم چھوڑ کر کے لازمی طور پر اس نے کیا کر لیا داہنی طرف، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے عبادت میں شیطانی شعر رکھا۔ ایسے ہی مولانا مفتی شفیع علیہ الرحمٰن نے، جو میں نے مثال دی آپ کو شعبان کی، جان بوجھ کر دی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر اس حدیث کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح مان لیا جائے تو آپ کو اجازت ہے لائف میں ایک ہی مرتبہ آپ قبرستان جا سکتے ہیں، اس کے بعد جو آپ کا جانا ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس واقعے میں اسپیشلی شعبان والے میں صحابہ کبھی نہیں گئے ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ وہ جو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ضعیف حدیث کے ذریعے، صحابہ کا کبھی جانا ثابت ہی نہیں ہے۔ چہ جائے کہ آپ جلوس کی شکل میں اور جو ہے وہ لالٹین اور کیا کہتے ہیں گیس اور لائٹنگ اور فائٹنگ کا انتظام کریں، تو سنن ہدیٰ میں لازم ہے کہ اللہ کے رسول نے اگر کبھی کیا ہے تو کبھی کریں گے، ہمیشہ کیا ہے تو ہمیشہ کریں گے۔ جیسے میں نے آپ کو فجر کی سنت کی مثال دی، فجر کی سنت کی مثال آپ نے ہمیشہ پڑھی ہے، لہذا آپ کبھی چھوڑ نہیں سکتے، لہذا اگر جس کو آپ نے ہمیشہ کیا ہے چھوڑیں گے گنہگار ہو جائیں گے، جس کو کبھی کیا ہے کبھی نہیں کیا ہے اس کو ہمیشہ کریں گے تو بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں؟ اور جس کو زندگی میں ایک آدھ مرتبہ کیا ہے اس سے صرف اجازت ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اپنے مدرسے میں اور مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا سسٹم بنا دیں کیونکہ صاحب اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، بہت شوق ہے تو ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کر لو۔ جیسے قبرستان کا جانا ہے، اگر جانا ہی ہے تو ایک مرتبہ چلے جاؤ۔ تو سنن ہدیٰ میں اس بات کا لازم ہے۔ اور تیسری بات کیا بات ہے، جیسا کیا ہے ویسے کرنا ہے، اپنی مرضی سے آپ جو ہے وہ عبادت اور عقیدے میں ہماری دخل اندازی ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے میں نے ایک مرتبہ آپ کو مثال دی تھی، جو لوگ مستقل مجھے سنتے ہیں، میں نے یہ بات کہی تھی کہ نماز ختم ہوتے ہی اتنی تیزی سے داہنا ہاتھ مستق پر جاتا ہے کہ اب یہ لازمی جز بن گیا ہے۔ اس پر امام اعظم کا تو بہت سخت فتویٰ ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر عادت تھی کہ آپ جمعہ کے دن حامیم سجدہ پڑھتے تھے فجر میں، اور دوسری صورت میں حل اتی علی الانسان پڑھتے تھے۔ امام اعظم کہتے ہیں چونکہ اکثر پڑھا ہے لہذا کبھی نہ کبھی چھوڑنا چاہیے۔ اب ہم نے کیا کیا، کبھی نہ کبھی چھوڑنے والے کو ہمیشہ ہی چھوڑ دیا۔ ایک صاحب حج میں ہمارے ساتھ تھے، اب وہاں جمعہ تھا اتفاق سے، گونڈا کے کہیں کے تھے وہ، تو انہوں نے امام نے حامیم سجدہ پڑھا، اب وہ کھڑے رہے۔ بعد میں پوچھے یار یہ میں تو زندگی میں ہمارے گاؤں میں کبھی ایسی نماز فجر کی نہیں پڑھی، یہ کیوں؟ کیونکہ رسول کی سنت چھوڑنے کے نتیجے میں یہ تربیت اس کی غلط ہوئی، لہذا جیسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے۔ ہم اس پر ہی تقریباً 274 سیریل کا ایک بڑا حصہ ہم نے اس پر بات کی ہے۔ آج جو ہم آپ کے سامنے شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جس کو ہم اصطلاحی زبان میں سنن زوائد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سنن زوائد۔ سنن زوائد کی پہلے پالیسی سمجھ لیں پلیز، اس کو بہت غور سے سنیں، یہ جو پالیسی بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اگر اس کو گڑبڑ کریں گے تو سب پورا آگے کا سیریل گڑبڑ ہو جائے گا، لہذا اس کو آپ کو ایک دم یاد رکھنا ہے۔ پالیسی نمبر 1، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف ہے اس میں آپ کا پرسنل عبادت کرنا، نفلی عبادت کرنا، آپ کا پرسنل نفلی روزہ رکھنا، تو عبادت میں آپ کی عادت نمبر 1، طہارت میں آپ کی عادت، عادت میں عادت، جتنی بھی عادت ہے ساری عادتیں، آپ کا علاج معالجہ، ان کو آپ ڈکٹو سیم اگر کریں گے تو آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ نمبر 1 پالیسی۔
کیا سمجھے؟ جو اللہ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لیٹتے تھے، مثال کے طور پر آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ داہنی طرف لیٹتے تھے اور دائیں ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھ کر لیٹتے تھے، بعد میں سوچتے کے بعد جو بھی کیفیت ہو جائے۔ ایک آدمی اگر یہ نیت کر کے لیٹے گا کہ ہمارے رسول ایسے لیٹتے تھے، تو اس کا یہ کام عبادت میں شمار ہوگا اور اس کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو پہلی پالیسی کیا ہے کہ جو سنن زوائد ہیں اس میں اگر بندہ اس ایگزیکٹ ویسے ہی عمل کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات اور بریکٹ کی ہے کہ اگر اس سنت کا ایک مقصد ہے اور ایک طریقہ ہے، دیکھیں غور سے سنیں نا، ورنہ یہ بات جو بتانے جا رہا ہوں یہ اوپر سے جائے گی۔ اگر اس سنت کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اگر آپ طریقے کو چھوڑ دیں گے تو مقصد کا ثواب مل جائے گا، لیکن اگر اس مقصد کو اس طریقے سے کریں گے تو ڈبل ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ اپنے دانتوں کو صاف رکھتے تھے۔ صاف رکھنے کا طریقہ مسواک تھا، تو مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا دانتوں کی صفائی، طریقہ کیا تھا؟ مسواک۔ اب ایک آدمی برش کرتا ہے تو مقصد حاصل ہو جائے گا، ایک ثواب مل جائے گا۔ اگر اس مقصد کے لیے طریقے رسول اختیار کر لے گا تو ڈبل ثواب مل جائے گا۔ اب وہ چاہے برش کر لے یا انگلی سے کر لے، اس نیت سے کہ دانت کی صفائی چاہیے، تو بعض سنتیں ایسی ہیں جو مقصد کے ساتھ ہیں اور وہ مقصد ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گال کے نیچے ہاتھ کیوں رکھتے تھے، اس میں ہم کو کوئی کلیئر پالیسی نہیں معلوم ہے، تو اس میں صرف طریقہ ہی ہے، بقیہ کوئی ثواب ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو طریقے کا ثواب ملے گا۔ لیکن وہ پرسنل آپ کی زندگی جس کا ایک مقصد بھی ہے اور اس مقصد کے حاصل کرنے کا آپ کا ایک سسٹم بھی ہے، تو آپ سسٹم کو جب اڈاپٹ کریں گے تو مقصد بھی حاصل ہو جائے گا اور سسٹم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ میں اپنی بات آپ کو سمجھا پایا جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ مثال کے طور پر دوسری مثال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لمبے تھے اور آپ اس کو سلجھا رکھتے تھے، مطلب بات ہوتے دیکھو بڑے رکھے ہوئے تھے ایک دم عجیب طریقے سے، آپ کے بال سلجھے ہوتے تھے۔ اب ایک آدمی کے پاس کنگھی نہیں ہے، اللہ کے رسول سلجھانے کے لیے کنگھی لیتے تھے اور کنگھی کرتے تھے۔ اب ایک آدمی کے پاس کنگھی نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے ایسے ایسے کر کے اپنے بالوں کو سلجھا رہا ہے، تو مقصد کا ثواب مل جائے گا۔ جب کنگھی استعمال کرے گا تو طریقے رسول کا بھی ثواب مل جائے گا۔ سمجھے میری بات؟ اچھا، تو پہلی پالیسی کیا ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول کی ذاتی سنتیں ہیں ان پر آپ عمل کریں گے تو آپ کو ہر حال میں ثواب ملے گا۔ اگر اس میں کوئی مقصد اور طریقہ ہوگا تو دونوں جب اس شکل اختیار کی جائے گی تو ڈبل ثواب ملے گا۔ پالیسی نمبر 2، اگر ایک آدمی نے ان سنتوں میں سے کسی سنت کو چھوڑ دیا تو ایسی شکل میں گناہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی داہنی کروٹ نہیں لیٹا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ بائیں کروٹ پہ لیٹ گیا اور اس نے داہنی کروٹ نہیں اختیار کیا تو بائیں کروٹ کے لیٹنے پر گناہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ دوسری پالیسی نمبر 3، جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے ذاتی زندگی میں منع کر دیا ہے اس میں ہر حال میں گناہ ملے گا۔ نہیں سمجھے؟ تیسری مثال دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر کھانا کھانا آپ کا ذاتی عمل ہے، آپ نے منع کر دیا کہ کھڑے ہو کر نہیں کھانا۔ اب بندہ اگر کھڑے ہو کر کھائے گا تو ہر حال میں گنہگار ہوگا، گرچہ یہ پرسنل میٹر ہے۔ اس کے پہلے والی پالیسی میں نے کیا کی تھی کہ اگر آپ اس کو نہیں عمل کریں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے، تو فوراً دماغ یہ بات نہیں آنی چاہیے چلو بیٹھ کر نہیں کھانا کھائے، کھڑے ہو کر کھا لیے تو گنہگار نہیں ہوں گے، نہیں، کیونکہ کھڑے ہو کر منع ہے لہذا گناہ ہوگا۔ تو جن جن چیزوں میں آپ کی پرسنل لائف میں جن چیزوں کو آپ نے منع کر دیا ہے
اس میں ہر حال میں کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ نمبر 4، کسی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کی وجہ اگر اللہ کے رسول کے انسلٹ ہے تو گناہ کبیرہ ہوگا۔ مثلا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھئی پانی بیٹھ کر پئیں، وہ کہتا ہے چھوڑو جی تم لوگوں کے پلتے پہ بیٹھ کر پیو، رسول نے فرمایا چھوڑو جی، اب یہ گناہ کبیرہ ہوگا، صغیرہ نہیں ہوگا، گناہ کبیرہ ہوگا۔ تو یہ 4 پالیسی ہیں آپ کے ان سنن کے بارے میں جس کا تعلق آپ کی ذاتی زندگی سے ہے۔ یہ جو تیسری بار میں نے بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو منع فرمایا ہے، وہ منع فرمانے کی دیکھیں ایک تو شرعی امور ہے، اس میں تو آپ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو ایک قرآن مجید کی ایک نہیں کئی آیتیں آ گئیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو پیارے حبیب آپ کو بات بتاتے ہیں آپ ان کو ہر حال میں کیا کریں؟ پکڑ لیں مضبوطی سے، اور جن چیز سے منع کر دیتے ہیں ان سے ہر حال میں رک جائیں۔ وہ تو شرعی امور میں اس میں کوئی چوں چرا مولوی مولانا چلتا ہی نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف اللہ نے جو بات کہی اپنے حبیب سے ویسے ہی آپ کو عمل کرنا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کے رسول نے ان چیزوں میں منع کر دیا، مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ بھئی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرو، آپ نے کہا بھئی کھڑے ہو کر کے جو ہے وہ کھانا نہیں کھاؤ، آپ نے کہا جب آپ لیٹیں تو داہنا پیر ایسے کھڑا کر لیتے بعض لوگ اور بایاں پیر اس کے اوپر ایسے رکھ دیتے ہیں، آپ نے اس سے منع فرمایا۔ یہ جو ذاتی امور میں منع دی ہے اس کی 4 بنیادی وجہ ہیں۔ کتنی بنیادی وجہ ہیں؟ 4 بنیادی وجہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جس چیز کو آپ نے منع کیا ہے ہو سکتا ہے اس سے میڈیکلی نقصان ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے جیسے داہنی کروٹ پر لیٹنے کے لیے کہا، تو جب ہارٹ ہوتا ہے بائیں کروٹ جب اٹھی رہتی ہے تو اس سے ہارٹ کو پمپنگ میں کیا ہوتی ہے؟ آسانی ہوتی ہے۔ تو منع کرنے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میڈیکلی ہو اور اس کا ذکر حضور نے نہیں کیا ہو، بعد کے لوگوں نے اس کے تحقیق کر کے یہ کہا کہ اب یہ جو منع کیا گیا، جیسے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں منع دی ہے، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جب بندہ کھڑا ہو کر پیشاب کرتا ہے تو پیشاب جو ہے وہ نچلے حصے میں ٹھہرنے کے چانسز ہیں، لہذا اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ذکر نہیں حدیث میں، آپ اس کو مانیں نہ مانیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے اس کا گناہ ہوگا۔ تو منع کرنے کی ایک وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میڈیکلی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، منع کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ چیز سویلائزیشن کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے، یعنی اس سے بندے کے اندر ادب ظاہر نہیں ہوتا، بے ادبی ظاہر ہوتی ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرما دیا ہے۔ ہمارے ہاں محدثین جیسے آپ دیکھیں مرکز سے ہم گزرتے ہیں کبھی، وہ دکان ہے کونے پہ، اچھے خاصے نمازی ہیں، کھڑے ہوئے کیلے کھا رہے ہیں۔ ایک تو کھڑے ہو کر کھانا ہے، دوسرے بازار میں ایسے کھانا ہے۔ محدثین جب حدیث کے لیے نکلتے تھے اور اگر کسی کو ایسے آدمی سے حدیث لینی ہوتی تھی، اس کو اگر یہ حرکت کرتے دیکھ لیتے تھے تو اس سے حدیث نہیں لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اس کو تمیز ہی نہیں ہے، ادب نہیں ہے اس کو۔ اچھا، ادب کو ڈیفائن کون کرے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ادب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ادب کی پریبھاشا، تعریف کیا ہے؟ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں کے صلحاء یعنی وہاں کے نیک لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ ادب ہے۔ ادب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو حدیث مل جائے۔ مثال کے طور پر قبلے کی طرف ہم پیر کر کے نہیں لیٹتے ہیں، ہے نا؟ اگر آپ مجھ سے مولانا پوچھیں مولانا صاحب حدیث کہاں ہے؟ حدیث نہیں ہے، کہیں حدیث نہیں۔ یہ ہندوستان پاکستان کے لوگوں نے اس کو ادب مان لیا ہے، یہی عربوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بیت اللہ کی مطاف میں لیٹے ہوں گے، بیت اللہ کی طرف پیر کیے ہوں گے، تو ان کے کلچر میں وہ بے ادبی ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں پیر کا مسئلہ اس سویلائزیشن میں، اس بھارت میں بڑا مسئلہ ہے۔ پیر چھو جائے تو ایک مسئلہ ہے، پیر کر دیں تو ایک مسئلہ ہے، پیر لگ جائے
تو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک اچھا، چونکہ وہ ادب شریعت کے خلاف نہیں ہے، لہذا عرف عام کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. آپ اپنی کالر علم کی نہیں جھاڑیں، حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے، یا قرآن کریم کا ہمارا اپنا احترام ہے بھارت وقف کہ وہ قرآن کریم اپنے سے اوپر رکھ کر کے پڑھتا ہے جہاں بیٹھتا. عرب آپ دیکھیں گے وہ کیا ہے، پیر کے اوپر رکھ لیے قرآن پڑھ رہے ہیں. اب آپ ان سے اگر آپ اس سے ٹوکیں گے کیا کر رہا ہے، بولتا ہے حدیث ہے کیا پوچھے گا، حدیث ہے کیا. تو اگر ہندوستان میں ایسا کریں گے تو یہ بے ادبی کہلائے گی ہر حال میں، لیکن جس علاقے میں اس کا نام ہی ادب نہیں ہے وہاں پر ایسی کوئی شکل نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ادب خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ واٹ از ادب، ادب ہے کیا. تو جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس کے عرف عام میں صلح کا کام ادب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ دوسرے علاقے میں ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہو. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہ منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیز ان سویلائزڈ ہے، کلچر تہذیب کے خلاف ہے، لہذا آپ نے منع فرما دیا ہے. تیسری چیز یہ ممکن ہے کہ وہ چیز ممنوع من اللہ ہو بلسان رسول اکرم. نہیں سمجھے؟ اللہ کے نزدیک ہی وہ چیز منع ہے اور رسول اکرم نے اپنی زبان مبارک سے منع کر دیا ہے. یہ تیسری وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیارے حبیب نے جو منع کیا ہے وہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبلے کی طرف تھوکو نہیں. مثلا ایک آدمی قبلے کی طرف جو ہے وہ تھوکتا ہے. اب یہ ممکن ہے کہ وہ بیت اللہ ہے، لہذا پروردگار عالم کی جانب سے اللہ کے رسول کو ممنوع قرار دیا گیا ہو جو آپ نے اپنی امت کی تربیت فرمائی. اس کے چانسز ہیں. ایسے ہی جیسے آپ نے فرمایا کہ اے لوگو جب اپنے گھر میں آپ ٹوائلٹ بنائیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کا آگا اور پیچھا جو ہے وہ قبلے کی جانب نہیں ہو، نہ پیچھا حصہ ہو. مطلب جیسے یہ قبلہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ منہ ادھر کر لیں پیٹھ ادھر کا، وہ بھی نہیں کر سکتے، منہ بھی ادھر نہیں کر سکتے پیٹھ بھی. یہ حدیث میں یہ ممکن ہے کہ بیت اللہ کا احترام امت میں بتانے کے لیے اور پروردگار عالم کو یہ بات ناپسندیدہ ہو، لہذا اس نے اپنے رسول کے ذریعے اس کی ہماری تربیت فرما دی ہے. تو جو ذاتی امور میں منع دی ہیں اس کی تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عند اللہ و ممنوع ہے اور پروردگار عالم نے اپنے نبی کے ذریعے اس کو ممنوع کر دیا. چوتھی وجہ ممنوع ہونے کی وہ یہ ہے کہ اسلام اور دیگر مذاہب میں اللہ کے رسول چاہتے ہیں ڈسٹنگوش ہونا چاہیے، امتیاز ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے. وہ دیکھنے میں اگر ان کا کوئی کام اچھا بھی لگتا ہو تو بھی ہم کو اپنی شناخت الگ رکھنے کے لیے ان کے تہذیب، ان کے طریقے سے ہم کو منع کر دیا گیا ہے. یہ بھی منع کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ بھئی جب نماز پڑھو تو آنکھ بند نہیں کرو، کیونکہ ساری دنیا کے عابد، ساری دنیا کے جو لوگ جن کی بھی پوجا کرتے ہیں وہ آنکھ بند کر کے پوجا کرتے ہیں، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان سے الگ کرنے کے لیے آپ نے یہ سسٹم بیان فرمایا. ساری دنیا کے عبادت گزار چپل سے عبادت کے ٹائم پہ سخت نفرت کرتے ہیں. ہندو بھی کرتا ہے، کرسچن بھی کرتا ہے، یہودی تو بہت زیادہ کرتا ہے کہ وہ چپل کو کہیں دور اتارے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں. آپ اپنی چپلوں کو پاک دیکھ لیں تو آپ چپل کی حالت میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اینٹی یہاں تک معاملہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، کہ یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے. اس راز کو ہی نہ فالو کرنے کی وجہ سے ایک بہت بڑی پرابلم اس وقت مسلم کمیونٹی سوسائٹی میں پیدا ہو گئی ہے. جب آدمی اپنی تہذیب کو چھوڑتا ہے اور دوسری تہذیب کو اختیار کرتا ہے تو وہ تہذیب ہی نہیں آتی، سب کچھ اس کا کلچر آتا ہے، اس کا عقیدہ آتا ہے، اس کا طور طریقہ آتا ہے. لہذا اللہ کے رسول نے سخت نفرت ان سے دکھلائی تاکہ ہماری امت جو ہے وہ ان کے طور طریقے سے مغلوب نہ رہے بلکہ جو ہے وہ اپنے طور طریقے پر قائم رہے. اب یہ مثال دیتے ہیں.
ہم خود بھی ملوث ہیں، آپ سب ساتھ۔ ابھی کوئی بہت اچھی پارٹی ہوتی ہے، کوئی بہت زیادہ ہائی فائی لوگ ہیں، تو ہم ٹائی لگاتے ہیں، سوٹ پہنتے ہیں۔ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری تہذیب یورپ کے مقابلے میں ڈاؤن ہے۔ یہ تہذیب بتا کر کے آپ نے یورپ کو اونچا مان لیا۔ ایک یورپی بتاؤ جو کرتا پاجامہ پہن کر تمہاری محفل میں آتا ہو، کوئی ایک بتائیے، چاہے تمہارے کنٹری میں 100 سال رہا ہو وہ۔ ایک انگریز کی تصویر بتاؤ جو کرتا پاجامہ پہن کر کے رہا ہو، 100 سال سے زیادہ حکومت یہاں کیا اس نے، یا کوئی انگریز دھوتی کرتا پہن کر آ گیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہم جب تہذیب چھوڑیں گے تو سب کچھ چھوٹے گی ایک دن، لہذا ہم کو ہر حال میں اپنی تہذیب کو پکڑے رہنا ہے۔ ہم اس بات کو بھول گئے۔ ہم انگریزوں کے خلاف پورا بھارت بہت ہے، آج بھی ہندوستان میں ہندوستانی تاریخ نہیں چل پائی۔ ہندوستانی تاریخ 80% لوگوں کو معلوم نہیں کہ ہندوستان کی اصل تاریخ کیا ہے۔ تاریخ سمجھتے ہیں؟ مطلب جیسے مسلمانوں کی ہجری ہے، عیسائیوں کی عیسوی ہے، ہندوؤں کی کیا ہے، مطلب ہندوستان کی تاریخ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ہندوتو کا نعرہ مار رہے ہیں، وہ بھی اس سے نکل نہیں پائے۔ وہ سنوت کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ سنوت کہلاتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی قوم کی نقالی کرتے ہیں تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہماری بھی یہی کیفیت ہے۔ ہم جو کئی ایسی محفلوں میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی بہت ایڈوانس ہیں۔ اور مزے کی بات کیا ہے، اگر آپ کسی انگریز کی محفل میں کوٹ پہن کر جاتے تو بھی وہ آپ کو بیکورڈ ہی سمجھتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ کہ نتیجہ یہ نکلا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کہیں کا نہیں ہوا بیچارہ، وہ نہ اسلام ہی ملا اور نہ وہ خوش ہو سکے۔ قرآن مجید نے ان کے بارے میں کہا نا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہتے ہیں یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، یہ تم ٹائی وائی لگا کر کے ان کو راضی کرنا چاہ رہے ہو، یہ کبھی تم سے راضی ہوں گے نہیں۔ اللہ کا بیان ہے یہ، لَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، نہ یہودی تم سے خوش ہوگا نہ نصاری۔ ہاں اللہ کہتا ہے ایک بات سے وہ خوش ہو سکتے ہیں، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ، یہاں تک کہ تم خود یہودی یا نصرانی بن جاؤ، they will become very happy، بہت خوش ہو جائیں گے۔ تو نتیجہ نکلا کہ ہم اپنی بھی تہذیب گنوائے اور ان کی تہذیب اپنانے کے بعد وہ بھی اپنے میں شمار کرنے کے لیے ہم کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس سے بہتر تھا کہ ہم اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے تو ہم کو یہ پرابلم کریٹ نہیں ہوتی۔ صحابہ نے یہی کر کے دکھلایا۔ آپ کو کئی مرتبہ مثال دیا ہوں کہ کھانے کا لقمہ گر گیا ایران کی ایرانی دسترخوان پر، ان کے یہاں تہذیب تھی۔ تہذیب کیا ہے؟ آج بھی بڑے اچھے اچھے لوگوں کی تہذیب ہے، بھئی اگر کوئی چیز گر گئی ہے وہ صاف ہے تو اٹھا کر کے اس کو صاف جھاڑ کر کے کھا لیں، کیا پرابلم ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ویسے ہی زمین پاک ہے، سمجھے نہیں؟ لیکن یہ ہے کہ وہ ایک مطلب ایڈوانس مانا جاتا ہے، اٹھا کر اس کو کونے میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گرا اور گرنے کے بعد ایرانی تہذیب تھی، ایران تو بہت ویل سویلائزڈ لوگ تھے، بہت زیادہ مہذب اپنے آپ کو کہتے تھے۔ صحابی نے جب اٹھا کر کے کھایا تو بازو والے نے اس کو ٹھونکا کہ جس کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے یہ بڑے ہائی فائی لوگ ہیں، یہ بہت اس کو برا مانیں گے۔ صحابی نے فخریہ کہا انترک سنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لہذ الحمقى، ان بیوقوفوں کی وجہ سے ہم اپنے پیارے حبیب کی سنت چھوڑ دیں گے؟ ان کے قالین پر بیٹھ کر جس میں 6 انچ پیر دھنستا تھا، اس کے باوجود بھی وہ صحابی جس کے پیر میں چپل بھی نہیں تھا وہ ان کے اس قالین سے مروب نہیں ہوا۔ کیوں؟ جس کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں رسول کی سیرت ہوتی ہے، وہ کسی سے مروب نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ دو چیزیں ہاتھ سے جاتی ہیں تو ہر چیز ہم کو اپنے انڈر اور اپنے مروب کرتی ہے۔ تو یہ باتیں بنیادی طور پر آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ تو یہ پالیسی یاد رکھیں تاکہ ہم کو جو آگے بات کرنی ہے، اب میں یہیں پر بات اپنی ختم کروں گا آج، کیونکہ اگلے سے ہم شروع کریں گے تو ہم سب سے پہلے آپ کی طہارت سے شروع کریں گے کہ آپ کے طہارت کس کا طریقہ کیا تھا، آپ کپڑے کیسے رکھتے تھے، آپ ٹوائلٹ جاتے تھے کیسے۔
ساری باتیں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے ہم آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کو تفصیل سے بیان کرنے کی توفیق دے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات وجہ بیان کرنے کی یہ ہے کہ جو لوگ روتے ہیں نا کہ ہمارے اندر روحانیت نہیں آ رہی ہے، مولانا صاحب بہت قرآن پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، دیکھیں روحانیت میں دو چیزیں لازم ہیں۔ ویسے تو 9 پوائنٹ ہے روحانیت آنے کے۔ کسی آدمی کے اندر روحانیت اگر چاہتے ہیں کہ آپ اندر سے محسوس ہو کہ میں ایک اچھا مسلمان ہوں، روحانیت آنے کے 9 پوائنٹ ہے، اس میں سے 2 بتا دیتا ہوں۔ وہ 2 یہ ہیں کہ ادب کو سب سے پہلے ملحوظ رکھا جائے۔ ادب، آپ سوچیں کہ نہیں صاحب میں قبلے کی طرف پیر کر کے لیٹوں گا، کہیں حدیث میں لکھا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں لکھا ہے، لیکن رونا نہیں رونا ہے کہ روحانیت نہیں آئی، روحانیت جا رہی ہے۔ روحانیت آتی ہے ادب سے، نمبر 1۔ روحانیت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف کو زندگی میں ڈالنے سے، اور ایسے بہت سے طریقے ہیں، لیکن یہ 2 بیسک چیزیں ہیں۔ اس لیے اس کا بیان ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ ہم کو اندر سے ہمارے کام میں، ہماری زندگی میں روحانیت آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔